إن الحمد لله نحمده أيها الذين ونستعينه ونستغفره آمنوا إذا ونعوذ نودي بالله للصلاة من من شرور يوم أنفسنا الجمعة وسيئات فاسعوا إلى أعمالنا. ذكر الله من وذروا يهده البيع الله فلا ذلكم خير مضل له لكم ومن إن يضلل كنتم فلا هادي تعلمون. له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ فصلت کی ایک آیت کریمہ 51 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مرض، بیماری کے فوائد۔ ہم اور آپ انسان ایسے ہی ہوش مند اور عقل مند ہونے کے ناحیے سے یہ بات اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں، بیماری بھی ہر انسان کے لیے جزء لا ينفک ہے، یعنی دنیا میں انسان کو اس کا سامنا ناگزیر طریقے سے کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے کلام مجید میں رب العالمین نے اشارتاً کنایتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ آیتیں کچھ جگہوں پر کلام مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سورہ نام کے آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی، اگر اللہ آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر شرط کے پیرائے اور زمرے میں لفظ ضر نکرہ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ضرر اور یہ نقصان
ہر طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں جسمانی نقصان اور جسمانی تکلیف، جسمانی مرض اور بیماری بھی شامل ہے۔ ایسے ہی دوسری جگہ پر اسی طرح کے الفاظ سے خطاب کیا گیا، سورہ یونس کے آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی، اللہ اگر آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو تکلیف کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی 38 نمبر کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ۔ اگر اللہ کی طرف سے مجھے تکلیف لاحق ہو تو کیا اس کے علاوہ کوئی تکلیف کو، مرض یا درد کو دور کر سکتا ہے؟ یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں امت کے سامنے کہ تکلیف مجھ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک مشہور بیماری کے تعلق سے کلام مجید کے اندر آیت ہے جو جگہ جگہ مستشفیات یا ہاسپٹل وغیرہ پر لکھی جاتی ہیں، جو کہ سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 80 ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کا قصہ اللہ نے بیان کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ ہی کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ یہ آیتیں بتلاتی ہیں ہر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فی نفسی ہی یہ بیماری، یہ مرض، ہم اسے نعمت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلام مجید کے اندر رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ کچھ قوموں کو بطور عقاب، بطور عذاب اس دنیا کے اندر اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ اس لیے فی نفسی ہی یہ بیماری اچھی چیز نہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ جسمانی تکلیف اور یہ جسمانی بیماریاں بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے، اگرچہ بیماری اپنے آپ میں خیر والی شے یا کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ کلام مجید میں جیسا کہ اللہ نے کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ مفسرین میں سے زیادہ تر نے بأسا اور ضرّا، ان کا معنی جسمانی تکلیف اور جسمانی مرض اور جسمانی بیماری سے کیا ہے۔ اللہ نے کہا، ہم نے کتنے ہی نبی کتنی قوموں کی طرف مبعوث کیے اے نبی آپ سے پہلے، جب ان قوموں نے نبیوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، نبیوں کی اطاعت نہیں کی، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم نے ان کو جسمانی تکلیف اور جسمانی مرض کے عذاب میں گرفتار کیا، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئیں یا ایسے ہی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگے، گناہوں کی معافی اور تلافی کرنے لگے۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ فی نفسہ ہی یہ بیماری اچھی چیز نہیں ہے، اور احادیث میں ہم اور آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہم ہمہ وقت اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں، جیسا کہ اس طرح کی حدیثیں اس سے پہلے ہم نے سماعت کی ہیں، جو کہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہیں۔ کچھ دعائیہ کلمات ہیں جن کے اندر عافیت کا حکم موجود ہے یا لفظ عافیت موجود ہے، جیسا کہ 5074 نمبر کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بیان ہوئی ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع بہؤلاء الکلمات یا بہذہ الکلمات حین یمسی وحین یصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شام ہر صبح یہ دعا ہمہ وقت پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یہ دعا جس میں کہ شروع میں ہی عافیت کا لفظ موجود ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری معافی کا اور ایسے ہی عافیت کا سوال کرتا ہوں. شارحین حدیث میں سے سر دست جس میں امام خطابی ہیں اور اسی طریقے سے صاحب عون ہیں اور صاحب تحفہ ہیں، انہوں نے عافیت کا جو معنی بیان کیا ہے، یعنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کر رہے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، تو عافیت کا معنی یہ ہے السلامۃ فی الدین من الفتن، دین میں فتنوں سے انسان محفوظ کر دیا جائے، یہ دینی اعتبار سے عافیت ہے. اور اسی طریقے سے السلامۃ فی الدنیا من الامراض والاوبیۃ، یا ایسے ہی والادوا، دنیاوی اعتبار سے عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی اعتبار سے جو بھی مہلک بیماریاں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ کر لیا جائے، ان سے بچا لیا جائے. اسی لیے یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے اس سے پہلے جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، اگرچہ کچھ محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے لیکن یہ قابل بیاں ہے. 3512 نمبر کی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ای الدعاء افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھلائی اور کہا سل اللہ العافیہ، آپ اللہ سے عافیت کا سوال کریں. یہ جملہ بتلاتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے بیماری نہیں مانگ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو بیمار کر دے. اگرچہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بیماری میں بہت سے فوائد ہیں، اور ابھی آگے آپ کے سامنے کچھ اثر بیان کیے جائیں گے جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت شدہ ہیں، اور اس میں ان کا یہ اجتہادی امر ہے کہ انہوں نے بیماری میں موجود اجر جزیل یا ثواب کثیر کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اجر اتنا دیتا ہے، تو اللہ سے اپنے نفس پر بددعا بھی کی، یعنی بیماری کی دعا بھی کی ہے. یہ صحابی کا اجتہاد ہے اور یہ صحابی کا اثر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی یا اسی طریقے سے آپ کی یہ تعلیم ہے امت کو کہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کریں. ترمذی ہی میں 3514 نمبر سے حضرت عباس ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زائد مرتبہ گئے اور انہوں نے یہ سوال کیا علمنی شیئا یا رسول اللہ اسأل اللہ بہ، آپ مجھے کچھ دعا کے کلمات ایسے سکھائیے جس کے ذریعے میں بار بار اللہ سے مانگوں، جس کے ذریعے بار بار میں اللہ سے سوال کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صلی اللہ العافیہ یہی کہا کہ آپ عافیت کا سوال کریں، یعنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ادب المفرد جو امام بخاری کی تالیف شدہ کتاب ہیں، اس کے اندر 637 نمبر سے ایک حدیث ہے جہاں حضرت انس ابن مالک اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھلائی اور وہ دعا عافیت کے تعلق سے تھی، اور اس کے بعد ان سے یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ ان اعطیت یا اذا اعطیت العافیہ فی الدنیا والآخرہ فقد افلحت، اگر تم دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عافیت دے دیے گئے تو سمجھیے کہ کامیاب کر دیے گئے. ترمذی ہی میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3558. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عافیت کی دعا صحابی کو سکھائی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَى بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، انسان اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات پر یقین، یہی ہے توحید، یہی ہے ہدایت اسلام. اس نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اگر دیا گیا ہے تو اس کا تعلق عافیت سے ہے، یعنی دین کے اعتبار سے بھی وہ فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے اور جسمانی اعتبار سے بھی
جو مہلک بیماریاں ہیں اس سے وہ بچا لیا جائے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ 2739، یہ صحیح مسلم کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اس میں بھی ایک جملہ ہے تحول عافیتک، کیونکہ انسان کا صحت مندی سے بیماری میں تبدیل ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے۔ اور حدیث کا جو شروع کا جملہ ہے وہ ہے تعوذ والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ اس بات سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ اور حمایت میں آتا ہوں کہ میری صحت، میری تندرستی، میری عافیت بیماری میں تبدیل کر دی جائے۔ اس لیے فی نفسی یہ بیماری کوئی پسندیدہ یا خیر والی چیز نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ خیر کثیر ہیں۔ بیماری کا پہلا اور بنیادی فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان بیمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ بیماری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، پہلے ہم ایک اثر یہاں پر سماعت کر لیتے ہیں جو کہ صحیح الترغیب کے اندر ہے 3447 نمبر سے، اور دوسری جگہ 3433 نمبر سے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے بیماری کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ بیماری اہل ایمان کے لیے گناہوں سے پاکی، تلافی، معافی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَإِن قَلَّتْ، اللہ کے نبی کیا یہ بیماریاں صاحب بیماری کے لیے جو اسلام والا ہے اس کے لیے گناہ سے پاکی کا ذریعہ بنتی ہیں اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو؟ یہ سوال ہوا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، اگر پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا پھر اس سے زائد اگر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بھی اسے بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی اپنے آپ پر بد دعا کرتے ہیں یا پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں فدعا علی نفسہ، جیسا کہ ابھی شروع میں ہم نے کہا کہ صحابی کا اثر ہے اور یہ ان کا اجتہاد ہے، کیونکہ جب انہوں نے رسول کے زبانی یہ سنا کہ بیماری میں اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، تو پھر اللہ سے سوال کیا۔ آج کل ہم اور آپ کی حالت دیکھیے کہ ہم صحت مندی میں، تندرستی میں، طاقتوری میں بھی اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے، یا ایسے ہی جنتی بنانے کے جو راستے ہیں اسے اختیار نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ اکرام کا حرص دیکھیے کہ ان کو جنت حاصل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بیماری تک کا سوال کیا۔ اگر جنت تادم حیات بیمار رہنے سے ملتی ہے تو اے اللہ تادم حیات مجھے بیمار کر دے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے بخار کی بیماری میں مبتلا کر دے۔ ہاں وہ بخار اتنا تیز نہ ہو کہ وَأَلَّا يَشْغَلَ عَنْ عُمْرَةٍ وَحَجٍّ، کہ وہ بخار مجھے عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے محروم کر دے، یا ایسے ہی مجھ میں اتنی طاقت اور اتنی قوت نہ ہو کہ میں حج اور عمرہ کر سکوں، اتنا بخار یا اتنی بیماری میرے جسم کے اندر نہ ہو۔ اور ایسے ہی ولا جہاد فی سبیل اللہ ولا صلاۃ مکتوبۃ فی جماعہ، کہ میں جہاد فی سبیل اللہ سے محروم کر دیا جاؤں، یا ایسے ہی با جماعت نماز پڑھنے سے محروم کر دیا جاؤں، اتنا بخار نہ ہو تا دم حیات مجھے بیماری میں مبتلا کر دے۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی، فما مس جسدہ انسان الا وجد حرہ،
کیونکہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ بیماری میں رہتے ہوئے اور اس پر صبر کا اظہار کرتے ہوئے اجر و ثواب اتنا ملتا ہے، تو اس لیے تا دم حیات مجھے بیمار کر دے۔ کوئی بھی انسان اس دعا کے بعد ان کے جسم کو چھوتا کسی بھی وقت تو وہ ان کے جسم کو گرم پاتا، کیونکہ وہ اس دعا کے بعد جو بیماری کی، خاص کر کے بخار کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو یہ اثر بتلاتا ہے کہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، انسان اس کے اوپر جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ پا لیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جنت کو حاصل کرنے، دوزخ سے بچنے کے اس قدر حریص تھے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کی بیماری کا تادم حیات سوال بھی کیا کرتے تھے۔ تو پہلا فائدہ بیماری کا، اگرچہ بیماری کتنی ہی کم یا ایسے ہی کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو، اس پر فوائد جو ہیں وہ صاحب بیماری کو، اگر صاحب اسلام ہے اور صبر کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، تو ملتے ہیں۔ جتنی بھی فضیلتیں صبر اور صابرین کی بیان کی گئی ہیں، ان ساری فضیلتوں کو ایک انسان بیماری کی حالت میں صبر کرتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث عمومی اعتبار سے صبر کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، 1053، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فما اعطی احد من عطاء خیر واوسع من الصبر، انسان کو اگر اللہ کی طرف سے صبر کی نعمت عنایت کر دی گئی ہو تو اس سے بہتر کوئی نعمت کسی کو دی نہیں گئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کلام مجید میں دیکھیے، رب العالمین نے زیادہ تر اپنی خاص نصرت، معیت اور ایسے ہی اپنی خاص امداد کا وعدہ جن کے ساتھ کیا ہے، آپ کو وہاں پر یہی صفت نظر آئے گی صابرین کی۔ جیسا کہ ایک موقع سے یہ آیت کریمہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، 46 نمبر کی سورہ انفال کی آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں متحد رہو اور اختلاف نہ کرو، کیونکہ اگر اختلاف کیا تو پھر طاقت کمزوری میں تبدیل کر دی جائے گی۔ آگے کہا گیا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں صبر صبر، لیکن مقصود صبر جمیل ہے۔ اور صبر جمیل کہتے ہیں انسان جب زبان سے اللہ کی شکر گزاری کرے تو دل بھی موافقت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں بیماری پر ملال ہے اور دل میں بیماری پر ناراضگی ہے اور زبان سے آپ الحمدللہ کے کلمات کہتے جا رہے ہیں۔ صبر جمیل، زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں دل اس کی موافقت کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہی صبر آپ نے کیا ہے تو پھر یہ فضیلت آپ کو مل سکتی ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو کیونکہ رب العالمین کی خاص مدد، خاص اعانت اور خاص امداد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ 126 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نحل کا، جس میں کہا گیا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے لوگو اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ اور ایک موقع سے اللہ نے کہا جو کہ سورہ آل عمران کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے 146 نمبر کا، واللہ یحب الصابرین، رب العالمین ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ یہ حدیث بار بار سن چکے ہیں جو صحیح مسلم کی ہے 2999 نمبر کی، جس میں کہا گیا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے کیونکہ اس کا سارا معاملہ بہتری والا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر گزاری کر کے اپنے آپ کو بہتری میں شامل کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر مومن کو بدحالی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے
تو پھر صبر کر کے وہ اپنے آپ کو بہتر برتر اور بلندتر بنائے رکھتا ہے۔ تو بیماری کی فضیلت پہلی یہ ہے کہ جو فضیلت صبر اور صابرین کی ہے وہ ایک بیمار صاحب اسلام بیماری پر صبر کرتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے۔ کلام مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک موقع سے، سورہ زمر کے آیت نمبر 10 کا ایک ٹکڑا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ کس لیے صبر کی تلقین کی؟ جیسا کہ اس طرح کی حدیث صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے 2935 نمبر سے، اتت ام ملدم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع سے بخار کی بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے کہ آپ جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں اگر اللہ کی اجازت ہو۔ تو بیماری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ مدینے کے دائرے میں یہ بیماری داخل ہونا چاہتی ہے، جو کہ بخار والی بیماری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہدی الی قبا، آپ مدینے کے اندر نہ آئیے، مدینے کے اطراف کی طرف جائیے، قبا کی طرف جائیے۔ جب وہ بیماری قبا کی طرف گئی فَأَتَتْ، اور وہاں کے لوگ بخار میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان شئتم دعوت اللہ لکم فکشفها عنکم، اگر میں اللہ سے دعا کروں تو یہ بخار تم سے دور ہو جائے گا، جس بخار کی تکلیف میں تم مبتلا ہو یہ بخار تم سے ختم ہو جائے گا۔ وَإِن شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُورًا لَكُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو اس بخار پر صبر کرنا تو پھر صبر کا اظہار کرو، صابر بنے رہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا سرتا پیر تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں سے تم کو پاک اور صاف کر دے گا۔ صحابہ جو بخار کی شدت میں مبتلا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لنا طہورا، ہم اس کے اوپر صبر کریں گے، آپ اس بیماری کو ہمارے لیے گناہوں سے پاکی صفائی کا ذریعہ بنائے رکھیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جس بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی بیماری میں گرفتار ہو، چھوٹی یا بڑی۔ 5656 نمبر کی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا بیمار پرسی کے لیے جائیں تو پھر اس کو اس طرح کی دعا دیں اور تسلی دیں، تشفی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک اعرابی دیہاتی صحابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا لا بأس طہور انشاء اللہ، یہ بیماری، یہ جسمانی بخار، کیونکہ وہ صحابی عمر رسیدہ تھے اسی لیے ان سے کہا گیا آپ کے لیے گناہوں سے معافی، صفائی، تلافی کا ذریعہ ہے۔ بخار اتنا زیادہ تھا اور اس کی تکلیف اتنی سنگین تھی کہ وہ دیہاتی صحابی کہنے لگے حما تفور تزیرہ الی القبور، یہ بخار بہت سنگین ہے، بہت سخت ہے، یہ طہور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہنچائے گا قبر تک، قبر تک یہ بخار لے کے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آپ نے اس کے بعد بھی کہا فَنَعَمْ هِيَ إِذَنْ، اگر یہ بخار تمہاری موت کا سبب بنتا ہے تب بھی یہ تمہارے گناہوں سے پاکی کا، صفائی کا ذریعہ ہے۔
گویا کہ یہ الفاظ حدیث اور اس سے پہلے جو بیان کیے گئے وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیماری میں گرفتار ہوتے، جسمانی تکلیف میں گرفتار ہوتے تو صبر کا مظاہرہ کرتے، وہ پسند کرتے تھے کہ ہم جسمانی تکلیف میں مبتلا رہیں اور صبر کا نمونہ پیش کریں، تاکہ صابرین کی جو بھی فضیلت ہے اور ایک صابر کو جو بھی اجر و ثواب ملنا ہے وہ ساری فضیلت، وہ سارا اجر و ثواب ہمیں بھی مل جائے۔ ایسے ہی ایک بیماری کا دوسرا فائدہ، جب انسان صحت، عافیت اور تندرستی سے لاچاری میں، بیماری میں اور کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے انسان ہونے، اپنے مخلوق ہونے اور اپنے کمزور ہونے، لاچار ہونے کا احساس ذہن نشی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تبھی اسے اپنی بے بسی، لاچاری اور مخلوق ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یہ بیماری سبب بنتی ہے بسا اوقات ضلالت، گمراہی، طغیان، کفر، شرک، کبر، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے پلٹ کر ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، دینداری کی طرف آمادہ ہونے یا پلٹنے کا، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان اسلام بھی قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کلام مجید کی کچھ آیتیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، اس میں اس طرح کی باتیں یا اس طرح کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے قوموں کو جسمانی بیماریوں میں مبتلا کیا تو کیوں کیا، جیسا کہ 95 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی سورہ اعراف کی، اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ یہ لوگ جسمانی بیماریوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی بات مان لیں، نبی کی اطاعت کر لیں، کفر کا راستہ چھوڑ دیں، جنہوں نے وہ کیا وہ ان کے لیے بہتر رہے۔ ایک دوسرے موقع پر کہا گیا 4243 نمبر کی یہ آیتیں ہیں جو کہ سورہ انعام کی ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے پچھلی امتوں پر جسمانی امراض، جسمانی بیماریاں بطور عذاب نازل کی، کس لیے نازل کی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے اشک باری کریں، دین کی طرف پلٹ آئیں۔ جو پلٹ آئے وہ پلٹ آئے، لیکن اس طرح کی بیماریاں آنے کے بعد بھی اگر دین کی طرف نہیں پلٹے تو اللہ نے کہا قست قلوبہم، پھر ان کے دل ضلالت کی مہر مار دیے جاتے ہیں اور ان کے دل سنگین ہو جاتے ہیں، پھر زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کی برائیاں ان کے لیے شیطان کی طرف سے اچھائیاں بنا دی جاتی ہے۔ تو آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ بیماری میں انسان گناہ چھوڑتا ہے، بیماری میں انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع سے قرآن کریم میں اللہ نے کہا، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ہم انسان پر جسمانی آفت، جسمانی تکلیف یعنی یہ بیماریاں نازل کرتے ہیں، دعانا، تو وہ دعائیں کرتا ہے۔ کس حالت میں دعائیں کرتا ہے؟ لجنبہ، لیٹے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اور او قاعدا او قائما، بیٹھتے اٹھتے، یعنی ہر حالت میں جب تک وہ بیمار ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے۔ اسی لیے 51 نمبر کی سورہ فصلت کی جو آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا
علی الانسان اعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو نعمت کی وجہ سے بسا اوقات وہ دین سے پھر جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے، لیکن جب تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی چوڑی دعا کرنے والا بن جاتا ہے. تو کلام مجید میں انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت جس کا یہ کلام ہے اس نے بیان کی ہے، یعنی خالق دو جہان اور رب العالمین نے، کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی ہے، جیسا کہ 1356 نمبر کی ایک حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض. ایک یہودی بچہ یا ایسے ہی نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. فجلس عند رأسہ، اور سر کے پاس آپ بیٹھ گئے. پھر آپ نے اس خادم سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ. دیکھیے یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہم بیماری میں دین کی طرف پلٹ سکتے ہیں. یہ بیماری کا بڑا فائدہ ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ بیماریاں ہم پر نازل نہ ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کبر و نخوت میں، کفر و شرک میں اور معصیت گناہ میں ہی شرابور ہو کر کے ہم دنیا سے رخصت ہو جائے، توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نہ دیے جائیں. اسی لیے حدیث میں جو ایک دو حدیثیں ہیں اس معنی پر دلالت کرتی ہے. ہم اپنی زبان میں بولتے بھی ہیں کہ انسان کے ہوش کے لیے ٹھوکر لگنا ضروری ہے. اسی لیے ضلالت کی تاریکی سے اور ہدایت صبح میں داخل ہونے کے لیے انسان کو بیماری طاری ہونا یا اس پر بیماری آنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اگر یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوں تو پھر ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نافرمان ہیں، اور ہمیں اللہ کے جناب اپنے گناہ کی معافی مانگنی بھی ہے. جیسا کہ ایک حدیث بتلاتی ہے، اگر انسان دنیا میں زیادہ تر عافیت ہی دیا جاتا ہے، بیماری نہیں دیا جاتا، اور اس پر وہ فخر بھی کرتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اپنے انسان ہونے، بندے ہونے، عاجز لاچار ہونے کو بھلا بھی دیا جاتا ہے. کبر و نخوت میں چور ہو کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں اب تک تکلیف مجھ کو پہنچی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ایک انسان آیا 2914 نمبر کی، اور ایسے ہی 2916 صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی اس سے یہ پوچھا، ہل اخذت کا ام ملدم، کیا بخار نے آپ کو کبھی جکڑا ہے؟ تو وہ دیہاتی انسان کہنے لگا، نہیں، بخار نے مجھے کبھی بھی نہیں جکڑا. پھر کہا، ہل اخذت کا یا ہل وجدت صداعا، کیا سر کا درد کبھی محسوس کیا ہے؟ وہ انسان کہنے لگا، نہیں، میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں درد سر بھی محسوس نہیں کیا. پھر جب وہ جانے لگا تو محفل میں موجود صحابہ سے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی جملہ ہے جو ہم اور آپ کو بتلاتا ہے کہ بیماری کا فائدہ کیا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل النار فَلْيَنْظُرْ إِلَى ذَلِكَ، جسے روئے زمین پر چلتا پھرتا دوزخی انسان دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی بھی نہ بخار محسوس کیا ہے نہ درد سر محسوس کیا ہے. کبر و نخوت میں وہ چور ہے، اسی لیے وہ دوزخ کا لقمہ ہے. تو یہ بیماریاں اسلام کی طرف پلٹنے کا سبب بنتی ہیں. اسی لیے 168 جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت کا ٹکڑا، اللہ نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کبھی اللہ عافیت دے کے آزماتا ہے، کبھی عافیت چھین کے آزماتا ہے. دونوں صورت میں مقصد یہ ہے
کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس یہودی خادم کے پاس بیماری کے طور پر عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اپنے خادم سے کہا اب تلک وہ یہودی ہے، بیمار ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلم، اسلام قبول کر لو۔ فنظر الی ابیہ، موجود بیٹھے باپ کی طرف وہ بیٹا دیکھتا ہے، تو باپ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے، باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے اطیع ابا القاسم، رسول اللہ نے جو کہا ہے، جو نصیحت کی ہے اس کو قبول کر لیجئے، رسول کی اطاعت کر لیجئے۔ فاسلم، بیماری کی وجہ سے وہ یہودی صاحب اسلام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے دوزخ کے لقمے سے محفوظ اور مامون کر لیا۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے بیماری کا کہ ہم حالت بیماری میں اپنے بندے لاچار ہونے، بے بس ہونے کا احساس کرتے ہیں اور ایسے ہی اسلام کی طرف پلٹتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ فوائد ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں ہم نے یہاں پر سماعت کی ہے مرض اور عافیت کے تعلق سے، ہمیں سمجھنے اور حسب طاقت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔